باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی تحقیر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. یعنی یہ میسج دے کے سب کو بھیجا جا رہا ہے، بادشاہ کا میسج ہے عوام کے نام، اور عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کو کسی نے آ کے ناراض کر دیا، چلو اس سے بدلہ لیں. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کہ ہم نے ان سب چیزوں کا ان کو وارث کر دیا. یعنی بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ مصر کے وارث ہوئے، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وہ باقی رہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے خالص ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبراتا نہیں. کیونکہ ہم تو تنہا ہے نا، اکیلے ہم تو غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، غلط رستے پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت اچھی اور اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہمارا ساتھ دے تو پھر انسان مشکلات سے نکلتا چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. جب کبھی دل میں کوئی ڈر ڈالے نا، یہ کہا کرے ان معی ربی سیہدین. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. عصا فرعون کے دربار میں، عصا جادوگروں کے مقابلے میں، عصا سمندر پہ مارا جا رہا ہے. اب یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ علیہ السلام، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. انہی کو اٹھاتے رکھتے، ہر روز نیا لباس پہناتے، زیور پہناتے، سجاتے، اور ان کے آگے پیچھے پھرتے میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پائے. دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا. اب یہ آپ دیکھیے کہ مختلف لوگ مختلف طرح رب العالمین کی وضاحت کر رہے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کی انٹرپریٹیشن تھی یا تعریف تھی رب العالمین کی. اب یہ کہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب العالمین کون ہے. وہ اس کو پرسنل لیول پہ لیتے ہیں. فرعون کے سامنے جب رب العالمین کی بات ہوئی تو عالمی لیول پر ہوئی کہ وہ کیا کیا کرتا ہے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام الذی کون ہے رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا جو میری رہنمائی فرماتا ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں مجھے راستہ دکھا دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. والذی هو یطعمنی ویسقین. وہ میکرو لیول پر تھی، مائکرو لیول پر جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. بالکل پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق انتہائی محبت کا کہ میری تو ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، وہی سب کچھ دے رہا ہے. اور پھر دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور نیکوں کے ساتھ ملا. ان کی بھی دعا وہی ہے یوسف علیہ السلام کی، الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین.
اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، یعنی بعد میں آنے والے میرا ذکر خیر سے کریں، کیونکہ بعد والوں میں ہمارے آثار باقی رہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میری شہرت ہو، یہ نہیں ہے ان کا مقصد، مطلب یہ کہ میں اپنے اچھے آثار چھوڑ کے جاؤں، لوگ مجھے اللہ کے فرما بردار کی حیثیت سے جانے. ہم سب کو بھی اپنی بعد کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے کیا امپریشن رہ جائیں گے، مرنے کے بعد کیا آثار باقی رہیں گے، لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے، کون تھا وہ. دیکھیے جو جس لیول پہ کام کرتا ہے اسی لیول پہ اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. اگر آپ گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں تو گھر والوں کی نظر میں آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، ہماری اماں ایسی ہیں، ہماری بیٹی ایسی ہیں، ہماری بہن ایسی ہیں، وغیرہ وغیرہ. انسان ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، وہ مر جائے تب بھی ان کا انہی الفاظ میں. تو آپ اپنے بزرگوں کو کن الفاظ میں یاد کرتے، کس خاص خصوصیت، جو ان کی خاص خوبی ہوتی، جس کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جس کے وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. سوچئے آپ کس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ مرنے کے بعد کس نام سے جانا چاہتے ہیں. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. اس دن کوئی چیز فائدہ نہ دے گی مگر سلامت دل، سلامت دل جس میں اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، جس میں کوئی اور شریک نہیں، سب سے بڑھ کر اس کی محبت. ہماری توجہ زیادہ کس پہ ہوتی ہے؟ مال و بنون، جبکہ اللہ کے ہاں کیا چاہیے؟ قلب سلیم. کس پہ زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کی قیامت کے دن ویلیو ہوگی، جو دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا مال تھا، کتنی پراپرٹی تھی، کتنا بینک بیلنس تھا، نہ یہ دیکھا جائے گا تمہارے بچے کن کن ڈگریوں کو لے کے کہاں تک پہنچے. یہ دیکھا جائے گا تم نے اپنی اصلاح کی کیا فکر کی، دل میں کتنے بغض، میل کچیل، حسد، نفرت، شرک، بدعت، کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ دل کو اپنی اصل حالت پر لانا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی. آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ متقین جنت میں جائیں گے، کہا کہ جنت آ جائے گی. کتنا بڑا آنر ہے. اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. کہیں رش ہو تو ذرا سوچے کیسا دل گھبراتا ہے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا تھا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، ولا صدیق حمیم. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. ایک رسول کا جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے برابر ہے. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. نوٹ کیجئے گا کہ سورت میں بار بار رب العالمین کا ذکر آ رہا ہے. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، یعنی معاشرے کے سوسائٹی کے گھٹیا لوگ ہیں جو تیرے ساتھی ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین،
اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ وَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر رب العالمین اور اجر کی بات، پیغمبر سیلف لیسلی کام کرتے ہیں انسانیت کی خدمت اور بھلائی کا۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟ فن تعمیر کی بہت شوقین تھی یہ قوم، اور دنیا میں اپنے نشان باقی چھوڑنا چاہتی تھی کہ ہم ایسے کام کریں کہ رہتی دنیا تک یاد رہے، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس اس کا دیا ہوا، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یعنی اتنا متکبرانہ جواب۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت ثمود المرسلین۔ ایک کے بعد ایک قوم اپنے پیغمبروں کو جھٹلا رہی ہے۔ ثمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر وہی اجر اور رب العالمین کی بات، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے ان باغوں اور چشموں میں؟ یہ بھی انسانوں کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا گھر صاف ہو گیا، رینوویٹ ہو گیا، پینٹ ہو گیا، سب کام ہو گئے، اب تو یہ آئندہ اتنے اور اتنے سال کے لیے کافی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اور اس پہ پھر خوش ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا کہ کیا تم یوں ہی یہاں امن سے چھوڑ دیے جاؤ گے ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں عمارتیں ان میں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم سمود کی عمارتیں جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں، اب تو بہت کلرڈ اچھی اچھی تصویریں آپ کو ملیں گی۔ اس قوم کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ پہاڑ کو کھود کھود کر اس کے اندر بیوٹیفل ہومز بناتے اور اسی کے اندر یہ پھر رہتے بھی تھے، یعنی امیزنگ فن تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پہاڑ کو اس طرح تراشنا، اور بعض تصویریں تو اتنی اسموتھ ہے اور ان کے اندر ایسے ایسے ڈیزائن بنے ہیں کہ عقل حیران ہوتی۔ تو کہا کہ میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تم پہ تو جادو ہو چکا ہے، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، سچ سچ بات پہنچاؤں گا، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر اجر اور رب العالمین کی بات، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ یعنی ایک طرف بیویوں کے حقوق متاثر اور دوسری طرف غیر فطری طریقے کا ارتکاب۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا
تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اجر اور پھر رب العالمین. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور تمہاری گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ہم جیسا ہی انسان، اور ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پہ آ گیا. وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین. اب یہاں آ کر قرآن مجید کی بات ہوگی. یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، اس کو اللہ نے اتارا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. حدیث میں آتا ہے انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. بے شک تم نہیں لوٹتے اللہ کی طرف کسی بھی چیز کے ساتھ اس سے بہتر جو اسی سے نکلی، یعنی قرآن. یعنی اللہ کے سامنے جو بھی تم نیکیاں کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، ان سب میں سے بہترین کام کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیونکہ یہ اللہ کا کلام، اللہ سے نکلا ہے، یعنی دس ورڈ آف گاڈ جسے کہتے ہیں، اللہ کی بات. یہ اللہ کی کریشن نہیں، اتنی زبردست چیز ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. کس لیے اتارا گیا ہے یہ قرآن؟ آپ کے دل پر، تاکہ آپ منذرین میں شامل ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ قرآن صاف صاف عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. یعنی اس کا ذکر کہ ایک نبی آخری آئے گا اور اس پر ایسی کتاب اتاری جائے گی. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اگر وہ مانتے نہیں بھی تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ آخری نبی کی کتاب ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح کلام عربی ان کو پڑھ کے بھی سناتا تب بھی مان کے نہ دیتے. اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. لا یؤمنون بہ. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. حتی یروا العذاب العلیم. یہاں تک کہ وہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو یہ ایک بہترین ڈیفینیشن ہے جو پچھلی آیات میں گزری. پھر جب وہ بے خبری میں ان پہ آ پڑتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے اور حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. وما تنزلت به الشیاطین. اللہ کا فرمان ہے کہ اس قرآن کو کسی شیطان نے نہیں اتارا جیسے کہ بعض اہل عرب سمجھتے تھے. نہ یہ ان کا کام ہے، نہ ان کو سجتا ہے. اپنے ہی خلاف شیطان قرآن میں باتیں کرتے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی شیاطین تو اس کو سن بھی نہیں پاتے جب یہ اتر رہا تھا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. کتنی سخت بات ہے. اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. آغاز تبلیغ کا وہاں سے کرو. اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پہ نظر رکھتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں, کس پہ جاتے ہیں, کس کو اپنا بناتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار گناہگار پر اترا کرتے ہیں. سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں. شیطان کیا کیا کام کرتے ہیں یہ کام بتائے جا رہے ہیں ان کے, اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. یعنی لوگوں کا بہکنا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں, یعنی ان کی اپنی زندگی میں کوئی گول اور مقصد نہیں ہوتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور جب ان پہ ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. انسان کو کچھ نظر نہیں آئے گا. سورۃ النمل, یہ نمل نہیں ہے نمل ہے, میم ساکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی. ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. گویا کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے, کس کے لیے خوشخبریاں ہیں اس میں؟ نماز ادا کرنے والوں کے لیے, زکوٰۃ دینے والوں کے لیے, آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے. کیونکہ یقین رکھیں گے آخرت پر تو پھر اس دن کی کامیابی کے لیے کام بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے, اور یہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کو بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں. سوچئے کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں, یا آخرت کو بالکل بھول کر سارا وقت دنیا کے کاموں میں لگے رہتے, محنت کرتے, کوشش کرتے. ان کوششوں کے پھل آتے ہیں اور دنیا میں ترقی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ جاتے ہیں, بہت کچھ بنا ڈالتے ہیں, لیکن آخرت کو نہیں مانتے. اب جو کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے, جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے, جو کچھ دنیا میں تعمیرات انہوں نے کی ہوتی ہیں یا جو ایجادات کی ہوتی, ان کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے بہت بڑے ہو گئے. لیکن آخرت میں ان چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا, کیونکہ یہ آخرت کو بھول کر دنیا میں بنائی گئی تھی سب کچھ. ان چیزوں کو ان کی نگاہیں بہت خوبصورت دیکھتی ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی بڑی عمارت گرتی ہے, آپ کبھی کسی بڑی عمارت کے پاس سے گزرے, جب وہ بن رہی ہو اور جو کچھ اس کے اندر بن رہا ہوتا ہے, آپ سب ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. بعض کی خوبصورتی اور اس کا آرکیٹیکٹ دیکھ کے عقل حیران ہوتی, بعض کی بلندی پہ انسان مروب ہو جاتا ہے. لیکن ایسی عمارتوں کو آپ نے گرتے ہوئے بھی دیکھا یا سنا کہ جب وہ گرتی ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ کیا؟ دھول, دھواں, گرد. یہی معنی ہے کہ ہم ان کے اعمال کو کیا بنا دیں گے؟ گرد بنا دیں گے. آج جن چیزوں کو انسان خوبصورت دیکھتا ہے اور جن میں بھولا ہوا ہے, خدا کو بھول کر
جن چیزوں کے اندر کھویا ہوا ہے کل ان کی کوئی ویلیو نہ ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انسان کوئی کام نہ کرے اور صرف اللہ اللہ کرے. کام کرتے ہوئے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے, کام کرے مگر آخرت کو بھول کر نہیں. اسی طرح بعض لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کرتے ہیں, انتہائی حرام کام, مثلا حرام دوستیاں, حرام تعلقات. شیطان ان کو کتنا خوبصورت بناتا ہے, کتنا اٹریکٹیو, کہ دل ہر وقت اسی میں منہمک مگن. لیکن اگر اس کے اوپر سے وہ پردہ ہٹ جائے نا کبھی, کہ اس کی حقیقت دکھائے اللہ انسان کو دنیا میں, تو انسان اپنے اس عمل سے انتہائی نفرت کرے. اسی لیے قیامت کے دن انسان اپنے ایسے برے کاموں کو دیکھ کے کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. امدم بعیدا, دور, یہ چیزیں مجھ سے دور ہو جاتی, میں انہیں دیکھوں نہیں, دیکھنا بھی نہ چاہے گا انسان. جن چیزوں کا آج وہ بہت حسین دیکھتا ہے اور جن کے بارے میں سوچ کے وہ مسکرا پڑتا ہے تنہائی میں بھی, لیکن آخرت میں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اولئک الذین لہم سوء العذاب, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. یعنی یہ قرآن کو معمولی کتاب نہیں, جس نے بھیجا ہے وہ علم والا بھی ہے, وہ حکمت والا بھی ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار. اے موسیٰ, یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا, اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ, ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو, پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں, قومن فاسقین. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا, حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. کیا ہوا تھا؟ سمندر میں ڈوب گئے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم عطا کیا تھا. یعنی ایک طرف فرعون ہے جس کے پاس دنیا کا علم تھا, اور دوسری طرف یہ انبیاء ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور دنیا کا علم بھی رکھتے تھے. فرعون نے ناشکری کی, ان دونوں نے کیا کیا؟ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. وورث سلیمان داود, اور داود کا وارث سلیمان ہوا علیہم السلام. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. امیزنگ, یعنی یہ کسی انسان کے پاس صلاحیت ہے نہیں. بہت سے لوگ امیٹیٹ کر لیتے ہیں چڑیا طوطے وغیرہ کی بولی کو, لیکن سمجھتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں, ہر نعمت ہے ہمارے پاس, بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے. اتنی بڑی آرمیز تھی ان کی, اور وہ پورے ضبط میں, کنٹرول میں, ڈسپلن میں رکھے جاتے. ایک مرتبہ وہ ان سب کے ساتھ کوچ کر رہا تھا, یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی ان کو بھی ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دی کہ انہیں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں نیچے بھی کچھ بستی ہیں, کیونکہ لشکر آئے گا اور لتاڑ جائے گا, جلدی جلدی چھپ جاؤ. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی عقل ہے, سمجھ ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں, اس کی بھی سمجھ ہے کہ کون آ رہا ہے. آپ جب کہیں چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جانور آپ کے حق میں خلاف گواہی دے سکتا ہے قیامت کے دن؟ اور جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تب بھی اور برا سلوک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپس میں آپ کی برائیاں بھی کرتے ہوں. اور جو نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتے,
جب حرم کے اوپر پرندے وغیرہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا گواہی دیں گے کہ یہ نیچے مخلوق کیا کر رہی. اور جہاں کہیں بھی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں آس پاس پرندے بھی ہوتے ہوں گے اور وہ دیکھتے ہوں گے کچھ تو اندر چلے گئے اور یہ کچھ باہر ہی پھرے جائیں گے. کس قدر نافرمان ہے. کیا گواہی ہوگی ان کی قیامت کے دن انسانوں کے حق میں. اگر یہ قرآن نہ بتاتا تو ہمیں یقین نہ آتا کہ چیونٹی بھی بولتی ہے اور چیونٹی کی بھی باتیں. اور اگر آپ چیونٹی کے بارے میں پڑھیں تو حیرت انگیز انکشافات ہو چکے ہیں کہ انسانوں کے بعد چیونٹیاں جو انتہائی ڈسپلن کے ساتھ اپنی کالونیاں بنا کے رہتی ہیں اور زبردست قسم کے مینجمنٹ اور ڈسپلن ہے. جیسے شہد کی مکھیوں میں ہے کہ ان کی ایک کوئین ہوتی ہے اور باقی سب ورکرز ہوتے ہیں, اسی طرح چیونٹیوں کے اندر بھی ان کی ہیرارکی ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا. ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ چیونٹی نے کیا کہا. امیزنگ. اور بولا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا, اور ایسا نیک کام کروں, ایسا نیک کام کہ جو تجھے پسند آ جائے. آپ دیکھیے جب ہم نیک کام کرتے ہیں کوئی کیا فکریں ہوتی ہیں, اس کو پسند آ جائے, اس کو پسند آ جائے, یہاں نمبر لگ جائے, وہاں حاضری لگ جائے. نہیں, سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوالٹی تو جب ہی آئے گی. اور یہ تڑپ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ ایسا کام لے لے جس سے تو خوش ہو جائے, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر. سیم دعا جو یوسف علیہ السلام نے مانگی, ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, اور یہاں سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں. اتنا کچھ ہے. کہتے ہیں اوتینا من کل شیء, ہر چیز ہے ہمارے پاس. پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں نیک لوگوں سے ملا دے ہم کو. کس چیز کی حسرت, کس چیز کی تڑپ, کس کی خواہش, کیا چاہت, کن کی چاہت. گویا نیک کمپنی ان سب چیزوں سے زیادہ ویلیوبل ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا, انسپیکشن کیا, اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا ہم نے ان کو علم دیا, یہ دیکھیے ان کا علم. ہدہد بھی ایبسنٹ ہے تو پتہ چل گیا, حالانکہ ہدہد تو ایک ہی جیسی شکلیں ہوتی ہیں. وہ جگہ سپاٹ خالی ہوگا نا. کہا کہ وہ کہاں ہے, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کسی بھی ڈیوٹی سے ایبسنٹ ہونا بہت بڑا جرم ہے, اور جب اس ڈیوٹی سے ایبسنٹ ہونا جس میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی بندھے ہوئے ہوں. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو انتہائی غصہ آیا تھا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. یعنی وہ اپنا عذر پیش کر رہا ہے کہ میں کچھ معلومات لے کر آ رہا ہوں. یعنی گویا وہ بھی مشن پر تھا, وہ بھی بہانہ بنا کے گھر آرام نہیں کر رہا تھا, کہیں اپنے گھونسلے میں بیٹھ کے چہک نہیں رہا تھا کہیں. کہنے لگا میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. کسی ایک مہم پہ گیا ہوا تھا, دعویٰ کے کام میں گیا ہوا تھا. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس کی حکمران ہے, اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا کہ اللہ اکبر. پرندوں سے بھی ڈرنا چاہیے. کیا کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں, کیا کیا کرتے ہیں. ہم صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں. وہ جا کے سارا جائزہ لے کے آ کے خبر بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے, اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی, کیونکہ پرندوں کے لیے تو بڑی حیران کن بات ہے نا, ان میں تو کوئی شرک ہے ہی نہیں, کسی مخلوق میں شرک نہیں سوائے انسان کے اور شیطانوں کے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی, اپنی دنیا بنا کے اس پہ پھولے بیٹھے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا, سیدھے رستے سے. اسی وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے, جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. ہوا رب العرش العظیم, جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ باتوں کی, خبروں کی تصدیق کرنی چاہیے. اس نے آ کر یہ جو باتیں کی تو سلیمان علیہ السلام کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بات آئی ہوگی, غصہ آیا ہوگا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں, سورج کو پوچھتے خدا کو چھوڑ کے جس نے سورج کو بنایا.
لیکن انہوں نے کہا پہلے ہم تصدیق کریں گے، پھر دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کے وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ خط آ گیا، ان کے پاس پہنچ گیا۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یعنی خاص طور پہ اس نے نوٹس کیا کہ خط شروع کیسے ہوا، قابل ذکر بات۔ مضمون یہ ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور بس میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ ہم بھی ایسے ہی خط لکھتے ہیں، اپنا مقصد ٹو دا پوائنٹ، سیدھا سیدھا، دیٹس اٹ، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، کم لفظوں میں زیادہ بات کہنا، اور اپنے مقصد اور مدعا کو تھوڑے الفاظ میں بیان کرنا کہ اگلے اس کو اہمیت دیں، پڑھ لیں۔ اگر اس میں پورے صفحے کا خط ہوتا، اپنی کہانیاں لکھی ہوتی، لمبی چوڑی باتیں، اور کہیں بیچ میں مقصد بھی ہوتا، تو کس کو سمجھ آتی کہ بھئی کیا مقصد ہے اس خط کا؟ وہ اس کو توجہ ہی نہ دیتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ای میلز لمبی ہوتی ہیں، کم از کم میں تو یہی کرتی ہوں، میں پہلے سائز دیکھتی ہوں کتنا ہے، اور اگر لمبی ہوتی کہتی ہوں بعد میں پڑھوں گی، ٹھہر کے آتی ہوں پھر پڑھوں۔ آفیشیل لیٹر کا بھی ایک پریسائز انداز ہونا چاہیے، اور اس کی پروفیشنل رائٹنگ انسان کو آنی چاہیے۔ مسلمز جو ہیں اس میں بہت پیچھے ہیں، اسی وجہ سے جب کمیونیکیشن سٹرانگ نہیں ہوتی نا، مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم اصل مسئلے پہ دیر سے آتے ہیں اور غیر ضروری باتیں زیادہ کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسئلہ ادھر ہی رہتا ہے، کیونکہ انرجی تو ادھر ادھر لگ گئی، فوکس نہیں ہوا، اسپاٹ لائٹ نہیں ہوا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ کسی بھی کامیاب لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کے مشورے سے کام کرتا ہے، اور یہ کی ٹو سکسیس ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ طاقتوروں نے اسی طرح کا جواب دیا، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے صلاح دیتا ہوں۔ سینکڑوں میل دور سے تخت صرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں، پہلے کی نسبت اس کے پاس زیادہ علم، فوق کل ذی علم علیم، اس کے پاس طاقت زیادہ، افریت۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، کہ مجھے آزمائے۔ سوچئے کون سی نعمت پا کے ہم رو پڑے اور کہیں یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری آزمائش ہے اس میں۔ ہم بیٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، سوچتے نہیں آزمائش ہے، مال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، سوچتے نہیں آزمائش ہے۔ ہر وہ نعمت جو ہم کو ملتی ہے وہ آزمائش ہے۔ کیا آزمائش؟ اشکر ام اکفر، کہ اس کا حق دیتا ہوں کہ نہیں، شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز، اپنی ذات میں عزت والا ہے۔ سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ اب ملکہ آگے، سارا لاؤ لشکر دربار سب لوگ آگئے اور دیکھا تو آگے اس کا اپنا ہی تخت پڑا ہے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، کیونکہ تھوڑا تبدیل کر دیا گیا تھا، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اور فطرت تو سب کی مسلمانی ہوتی ہے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا، بیریئر، رکاوٹ، وہ کیا تھی؟ وہ ان معبودوں کی عبادت جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس نے اسی میں آنکھ کھولی، وہ وہی کر رہی تھی. آج دنیا میں بہت سے لوگ کیوں کسی غلط طریقے پر ہیں؟ کیونکہ وہ اسی ماحول میں پیدا ہوئے، انہوں نے وہی دیکھا، ان کے لیے وہی دین ہے. کس کا فرض بنتا ہے کہ ان کو جا کے بتائے؟ کس کا فرض ہے یہ کہ ان کو جا کے بتائے کہ جو تم کر رہے ہو یہ نہیں کرنا، اصل کی طرف دیکھو؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اور چیزیں آ جاتی ہیں تو اصل چیز بھول جاتی ہے. ان کو ہٹانے کی دیر ہے کہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوقات کیسی کیسی، کہاں پر چونٹی بات کر رہی ہے، کہاں ہد ہد کام کر رہی ہے، کہاں جنات ایسے طاقتور کہ لمحے میں کام کر دیں، اور کہاں سلیمان علیہ السلام کا محل عالیشان کہ جس میں شیشے کا فرش اور اس کے نیچے فوارے پھوٹے ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ایسی کوئی چیز میسر، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمبل، کتنے شکر گزار، کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو دنیا دیتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ برا انسان ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی نعمت اور دولت اور مال کو پا کر ہم کرتے کیا ہے؟ اچھا گھر میں رہنا کوئی برائی نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو حلال سے نعمتیں دیتا ہے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی زہد اور تقوی کے خلاف نہیں. کیا چیز تقوی کے خلاف ہے؟ تکبر، اور ان چیزوں کو پا کر اکڑ بیٹھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور ان کا حق نہ دینا ان کو. اس پر وہ پکار اٹھی، ربی انی ظلمت نفسی، میرے رب میں آج تک اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.